ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے ہیں۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ۔ تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ بہترین 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، حدیث ہے، صحیح ہے۔ سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچا نفس، نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو۔ تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کے چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیم۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل۔ تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی، یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ۔ اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں، ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ۔ پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے۔ یہ پیغام دیا تھا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے سچے ترین انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ اصل میں امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں آپ پہ اس حدیث کے تھرو۔ دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، look at the prophecy in صحیح اسناد that حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ said soon evil will pour down on you from the sky until it reaches Al-Fayafi. It was said, what is Al-Fayafi, O Abu Abdullah? He said, the wilderness. And according to scholars, this points to satellite and satellite television, satellite channels. Al-Fayafi سے مراد ہے wilderness، ایسے علاقوں میں فتنہ پہنچ جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج دیکھیں انٹرنیٹ کی ریچ ہر طرف ہے، سیٹلائٹ چینلز کی ریچ ہر طرف ہے۔ So this is one of the prophecy of signs of the art، کہ جب تم دیکھو کہ ولڈرنیس میں، گاؤں میں، ویلیجز میں، دور دراز کے علاقوں میں فتنہ تمہیں نظر آنے لگے، then wait for the day. That is signs of one of the signs of the art. یہ حدیث اگر آج آپ نے پک کر لی
تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لیکچر کا آپ کو کرک سمجھ آ گیا کہ آپ سوچیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائی دا وے حیدر نے شروع میں آپ کو ایک نام لیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت کیوریس ہوتے تھے، ہمیشہ کویسچنز کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتائیں فتنہ کیا ہے، فتنے سے کیسے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ. So he said this to him. He said, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا. اب اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، اس کو ایبزارب کیجئے گا، اس پہ سوچئے گا. Soon fitnas will be presented upon the hearts of man كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا, like a reed mat woven stick by stick. Like a reed mat woven stick by stick. reed mat دیواروں پہ لگایا جاتا ہے LED کی شیپ. Okay, this actually is referring to LED to me اور پروجیکٹر، کہ دیوار پہ ریڈ میٹ کی طرح فتناز تمہیں پریزنٹ کیے جائیں گے، ووون سٹک بائی سٹک، یعنی پکسل بائی پکسل. پکچر آپ کو پتا ہے پکسل بائی پکسل بنتی ہے، اور لمبی پھر بات ہے کہ کیا ہوگا. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو انڈر لائنڈ ہے، کہ جو بھی اس فتنے کی طرف جائے گا، جو بھی اس فتنے سے انفلوئنس ہوگا، what will happen؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى. Then that heart will have a black spot on it until it becomes that heart which recognizes no good, recognizes no evil, except illa ma ushriba min hawa, whatever his or her desire says. They will be people of desires. میرا جسم میری مرضی. فتنہ اس لیول کا ہو جائے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ قرآن و حدیث سائڈ پہ لگاؤ، نیکی کیا بدی کیا یہ تم نے مولویوں نے خود باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نیکی ہے یہ ایول ہے. اصل میں جو میرا مائنڈ کہتا ہے، واٹ ایور مائی انٹیلیجنس سیز، دیٹ از بیڈ اینڈ دیٹ از گڈ. ریلیٹو مورالٹی. اوکے، ریلیٹو مورالٹی، کہ ریلیجن کوئی مورالٹی نہیں دے گا ہمیں، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کیا مورل ہے کیا امورل ہے. ناؤ look at this. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. And what will happen? And the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. Relative morality. اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نبی مان بیٹھے ہیں، ہم ان کے ویوز سے اتنا انفلوئنس ہو چکے ہیں، ہم وہ ٹی وی سیریز کی آئیڈیالوجی، موویز کی آئیڈیالوجی کو اصل میں قرآن سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہم ان سے آئیڈیالوجی لے رہے ہیں، ان سے فلسفی آف لائف لے رہے ہیں، اور ہم ان سے لے کر اسلام کو اصل میں ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ریلیٹو مورالٹی کی طرف جا رہے ہیں. دس از دا فتنہ. Having said it, that doesn't mean I am saying LED is haram, projector is haram. You know what I mean, کہ ہر چیز کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے. جیسے اولاد معصوم ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک فتنہ ہے، ان کا ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. اسی طرح LED کا فتنہ اصل میں جو ٹی وی چینلز کا فتنہ ہے، جو کہ ایک آئیڈیالوجی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے، جو کہ ایک ویو ہم پر بمبارڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم انفلوئنس کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ویوز، ہماری فلسفی وہ بنتی جا رہی ہے جو بنانا چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی مسیح آئے گا. اوکے، دا بگ ون، دجال، جس کی بات آج تو آپ سے کریں گے. تو یہ لوگ اتنا ایڈکٹڈ ہو چکے ہوں گے ہماری سیویلائزیشن اور ہمارے وے آف لائف پہ کہ یہ دجال کو نو نہیں کر سکیں گے. دیٹ از ایکچولی دا فتنہ، کہ انہیں مجبوراً سجدہ کرنا پڑے گا دجال کے آگے، انہیں مجبوراً اسے مسیحا ماننا پڑے گا کہ یس یو آر دا سیویئر، وی آر ان اے میس اینڈ یو ہیو کم ٹو سیو اس، سو ناؤ سیو اس. دیٹس دا پلان اینڈ دیٹس دا فتنہ. سو موونگ آن. یہ ریڈ میٹ پکسل بائی پکسل میں نے دکھانے کی کوشش کی کہ پکچر کس طرح سے بنتی ہے. It was narrated from Abu Huraira that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night. اچھے اعمال میں تیزی کرو اس سے پہلے کہ فتنہ پھیل جائے کالی اندھیری رات کی طرح، بلیک نائٹ کی طرح. اور کالی اندھیری رات میں نظر کچھ نہیں آتا. You don't know where you're heading to, you don't know where you're going, and you don't know what's happening with you. When a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا ڈاؤٹس کی وجہ سے کہ وہ صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا. یعنی حرکتیں ایسی کرے گا جو کافر والی حرکتیں ہیں، نان مسلم والی حرکتیں ہیں. اور وائس ورسا، a disbeliever in the morning and a believer in the evening
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی فلکچویشن اس لیول کی ہوگی اس دور میں کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور صبح تک تو پکا مومن تھا، رات کو اس کو ڈاؤٹس آ رہے ہوں گے بہت زیادہ. یعنی دیٹ از دی فلکچویشن آف ایمان بیکاز آف دا میس ہی اور شی ول بی ان، اینڈ ہی ول سیل ہز ریلیجن فار ورلڈلی گین، اور وہ اپنے دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیچ دے گا، چھوٹے سے فائدے کے لیے دین کو بیچ دے گا. اور ایسا آج ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ پوزیشن کے لیے، فیم کے لیے، ایک بیج کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، ایکنالجمنٹ کے لیے دین کو بالکل سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. یو وانٹ بلیو کہ میں تو چونکہ 7 سال سے او لیولز اے لیولز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، پڑھاتا ہوں، یو وانٹ بلیو کہ بچے ایک سمپل بیج کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، ایک سرٹیفکیٹ کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، ساری روٹین ڈسٹرب کر لیتے ہیں، 2 راتیں جاگتے ہیں، کس لیے؟ کانسرٹ کرانا. اور ریکگنیشن کیا ہے؟ ریکگنیشن صرف ایک سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، جی آپ نے کانسرٹ کرایا تھا، اور اس کے لیے سب کچھ قربان ہے. جو انرجیز اصل میں صحیح سائڈ پہ لگنی چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری انرجیز وہ اپوزٹ سائڈ پہ لگ رہی ہیں، اور اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، ذلت ہی ملتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہ کام کر کے دیکھے. اینڈ میں ریکگنیشن زیرو ہے. وہ لوگ جو مٹیریلسٹک ریزنز کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، دے آر ناٹ گڈ فرینڈز. تو اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے ہیوملیشن کے سوا. So they will sell their religion for a little worldly gain. That is the fitna. Moving on. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported, Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, by him in whose hand is my life, the world would not come to an end until a person would pass by a grave, would roll over it, and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons, but because of this calamity. ایک ٹائم پہ بندہ قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس کی جگہ قبر میں میں ہوتا. یعنی ہی اور شی ول وش فار ڈیتھ. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں, there will come a time when if one of you found death for sale he would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ تمہیں اگر ڈیتھ سیل میں مل رہی ہوگی تم پرچیز کر لو گے کہ I should buy it. اور یہ ٹائم آ چکا ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن نمبر 1 جاپان. اس لیول کی ڈپریشن ہے وہاں پہ, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. جسٹ سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل. ہم جاپان کی اکانومی کی مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے دینی چاہیے, اس قوم نے محنت کی ہے لیکن ایک سائڈ پہ محنت کی ہے, بٹ ان کی یوتھ, ان کے چلڈرن سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہیں. اینڈ دین چائنیز, لک ایٹ دا چائنیز. چائنا میں ایک برج ہے جہاں پہ باریاں لگتی ہیں خودکشی کرنے کی. پیپل آر پرچیزنگ دیٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی, اب میری باری ہے. اینڈ دین ان پاکستان وی سی یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کتنے اسٹریس میں ہیں, کتنے پرابلمس میں ہیں, کس طرح کے ڈس آرڈرز آ چکے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے 10 سال پہلے. obsessive compulsive disorder, bipolar mania disorder, okay, anxiety disorders, phobic disorders, کس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں. اور بچوں میں 13-14 سال کے بچے میں, you won't believe it, this is the world we have created, کہ ہر بندہ مینٹلی mental disorder کا شکار ہو جائے. and this is actually what Iblis said to Allah. مزے کی بات ہے کہ اگر ہم سوچیں ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ کو. ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اور جب تک ان لوگ کو یا تو برباد نہیں کر دوں یا ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. اب اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, 3-4 جگہ قرآن میں بتایا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. ہم سمجھتے ہیں سب اچھا ہے, all is good, all is well, as long as میں پرابلم میں نہیں ہوں, all is well, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. جب تک میری لائف چل میں ہے, the world is in chill. And then Prophet ﷺ said, ahead of the hour people will greet with salutation only those whom they know, and there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں بزنس نہیں کر سکتی, یہ صرف ایک سائن ہے. It is one of the signs of the hour. جیسے اونچی عمارتیں بنانا one of the signs ہے, but that doesn't mean اونچی عمارتیں بنانا حرام ہے. It is just one of the signs that you will see that a wife will participate with her husband in trading. And there will be severing of ties of kinship. اور تم دیکھو گے کہ کس طرح لوگ رشتہ داریاں توڑیں گے, کس طرح لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو خلاف کریں گے اپنے رشتہ داروں کے. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جس لیول پہ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ آپ کا چاچا اور آپ کی پھپھی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں اور آپ کی خالہ اور آپ کے ماموں جو ہے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ کو انسیڈنس نہیں ہے, اوکے, معذرت کے ساتھ. اور سیم
मेल साइड पे भी ऐसे होता है कि कभी कभी खालाओं को और मामुओं को विलन बनाया जाता है और चाचाओं को और फुप्पों को जो है वो बड़ा जबरदस्त बनाया जाता है। ये हमारा मुआशरा है, दिस इज हाउ इट इज। और बकायदा रिश्तेदारियां तोड़ी जाती हैं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह वो सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि असल में वो कर क्या रहे हैं। जब आप रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, जब आप लोगों से बुरा सलूक करेंगे, जब आप लोगों के साथ ज्यादतियां करेंगे, तो क्यों नहीं एंग्जाइटी आएगी, क्यों नहीं डिप्रेशन आएगी। तो मेरी तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि यस इट कुड बी अ मेंटल डिसऑर्डर विच इज टू बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली, बट हम अपनी लाइफ्स को भी जरा ऑब्जर्व करें कि कहीं हम रिश्तेदारियां तो नहीं तोड़ रहे, कहीं हम बहुत नेगेटिव तो नहीं हो गए किसी के बारे में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स रिश्तेदारियां तोड़ता है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बहुत स्वीयर वार्निंग है हदीस में। तो टूटी हुई रिश्तेदारियों को जोड़ना ये इस्लाम में से है। एनीवे, वन ऑफ द साइन इज सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप, फॉल्स टेस्टिमनी, झूठी गवाही। और इस लेवल की झूठी गवाही गवर्नमेंट्स झूठी गवाहियां देंगी। मैसिव लेवल पे झूठी गवाहियां इस वक्त चल रही हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इराक वॉर किस बेसिस पे थी? फॉल्स टेस्टिमनी पे। कितने लोगों ने, उनके ऑफिसर्स ने गवाही दी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में पड़े हुए, चलो अब हमला करें। और हमला करके 10 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया, जिनमें पता नहीं कितने बच्चे थे। और आज दे सेड सॉरी वी वर रॉन्ग, टोनी ब्लेयर सेड सॉरी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेड सॉरी, एंड दैट्स इट। मुसलमान मारा गया, सो व्हाट, मुसलमान का खून तो मैटर ही नहीं करता। सो इस लेवल पे झूठी गवाहियां, पार्लियामेंट में झूठी गवाहियां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठी गवाहियां, गवर्नमेंट लेवल पे झूठी गवाहियां। उन झूठी गवाहियों की बेसिस पे वॉर प्लान करना, वॉर करके लोगों को बदनाम करना, लोगों को मारना। दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। सो वी आर लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स, क्योंकि साइंस ऑफ द आवर ये है कि इस लेवल पे झूठी गवाहियां दी जाएंगी। एंड कंसीलमेंट ऑफ ट्रू टेस्टिमनी, सच्चाई को छुपाना, सच्ची गवाही को छुपाना। एंड वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यस वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यानी कि पीपल विल बी लिटरेट, पीपल विल बी एजुकेटेड, पीपल विल बी वेल इन्फॉर्म्ड। दिस पॉइंट्स टू इंटरनेट, क्योंकि हर एक के पास आज इंटरनेट है। इंटरनेट पे गूगल से, यूट्यूब से वो कुछ भी सीख सकता है। सो दैट्स व्हाई लिटरेसी इज स्प्रेडिंग एट अ वास्ट रेट, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दैट इज, वी कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बट इट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर दैट देयर विल बी वाइड स्प्रेड लिटरेसी। Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. So you know today is the age of entrepreneurship. Entrepreneurs उठ रहे हैं, wealth abundant हो रही है। किसी दौर में इस तरह बात नहीं होती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल कौन है। आज बच्चे को पता है। मैंने एक जगह लेक्चर दिया स्कूल में, मैंने उससे पूछा, क्लास से पूछा कि टॉप 5 रिचेस्ट पीपल कौन है। छोटे से बच्चे ने, क्लास 4 के बच्चे ने मुझे सबके नाम बताए, और सिर्फ नाम नहीं बताए, उसने दौलत भी गिनाई। उसने कहा जेफ बॉसन उसकी ये वर्थ है, बिल गेट्स की ये वर्थ है। उसी बच्चे से मैंने पूछा टॉप 5 सहाबा के नाम बता दो, तो उसको 2 के अलावा नाम नहीं आए। ओके, दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, बिकॉज वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन हो चुका है ना कि पैसा ही असल में हर चीज बन चुकी है। तो हम सबको पैसों वालों का तो पता है, लेकिन हम सबको उस शख्स का नहीं पता जिसने बहुत सी कुर्बानियां दी दीन के लिए, जो कि हमारे सहाबा थे। इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात आपसे करूंगा। बट एनीवे, wealth and trade will become abundant, ignorance will prevail, a man will try to conduct a transaction but will say no, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe, and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone. ये इतनी जबरदस्त प्रोफेसी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक तो बिटकॉइन की तरफ रेफर कर रही है, इस पे आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा। ओके, ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा। दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि डाटा साइंसेस का वर्ल्ड है आज। हर चीज शिफ्ट होती जा रही है कंप्यूटर की तरफ, स्मार्टफोन्स की तरफ। अब राइटिंग जो है वो खत्म होती जा रही है, हर चीज दर्ज है, फाइल सिस्टम खत्म होता जा रहा है। पहले बड़े बड़े लॉकर्स होते थे ऑफिसेज में, वहां फाइल्स पड़ी होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज छोटी सी टैबलेट में आ रही। 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, उसमें मैसिव डाटा पड़ा हुआ। सो यस, people will search for someone who can write but they will not find anyone. And what about this? Wall Street, मोनोपली है उन लोगों की कि छोटे मर्चेंट्स तब तक चीज नहीं बेच सकते, तब तक प्राइस नहीं बढ़ा सकते जब तक बड़े मर्चेंट्स यस ना कर दें।
ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے. اوگرا پیٹرولیم کی پرائسز کو کنٹرول کر رہا ہے اور سب کچھ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ہمیں. ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے کہ جب تک ہماری طرف سے یس نہیں آئے گا آپ چیزوں کی پرائس نہیں بڑھا سکتے. دیٹ از دا فتنہ. سو دس حدیث, one of the scholar, he said, they may be understood as meaning that prominent businessmen who may have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices so that the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission. تو یہ ان کی ایک رائے ہے, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے سے بڑے پرسپیکٹو میں سوچیں گے آپ بھی اس جگہ پہنچ جائیں گے. یہ میں I leave it to you that how you have to think about it. This is what I want کہ آپ لوگ خود احادیث کی بک کی طرف جائیں, صحیح البخاری کی کتاب الفتن نکالیں, مشکات کی کتاب الفتن نکالیں, پڑھیں احادیث کو اور پھر سوچیں کہ ان احادیث کو کس طرح آج ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. مثال اور اسکالرز کی مدد لے کے, مثال کے طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس لیول پہ پہنچ چکی ہے, اس پہ ذرا سرچ آؤٹ کریں کہ کیا ہونے کیا والا ہے انسانیت کے ساتھ. مشینز آر گوئنگ ٹو رول دا ورلڈ. تو کیا ہم سارے مشینز بن جائیں گے اور ٹرمینیٹرز ہم پہ حاوی ہو جائیں گے؟ ویسے تو ٹرمینیٹر حاوی ہو چکے ہیں. اسمارٹ فون کو میں ٹرمینیٹر ہی سمجھتا ہوں. who have actually terminated our humanity and who are actually converting us to machines as well. Okay, zombies, insensitive people who have a very myopic vision, چھوٹا سا vision ہے ان کی, بس یہی سوچ ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, اور کسی کا انہوں نے نہیں سوچنا. اور you can test it. آپ یہ بچوں سے پوچھ لیں, اوے لیولز کے بچوں سے, کہ بیٹا تمہاری امی یا ابو کون سی میڈیسن کھاتے ہیں. اگر کھاتے ہیں ان میں سے شاید چند ایک کو پتا, کیونکہ نہ کبھی کھلائی ہے نہ کبھی لا کے دی ہے. کیونکہ ویژن یہی ہے نا کہ بس ماں نوکرانی ہے, باپ اے ٹی ایم کی مشین ہے. اصل میں تو یہی ہو رہا ہے, اور یہ بھی قیامت کے سائنز ہیں. ابھی آگے آ رہا ہے کہ جب سلیو گرل اپنے آقا کو, when the slave woman will give birth to her master, then wait for the hour. کیا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ نوکرانی ہوگی اور وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے, اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے. That's the vision. ابھی آگے آ رہا ہے. Okay, this hadith is so eye-opening. موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے. اور this is enough to prove, these hadiths are actually enough to prove کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اور یہ ہم کوٹ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ پیشن گوئیاں انہوں نے کیسے کر دی, انہیں کون بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اٹس اے لانگ حدیث, اس کا میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت نہیں اسٹیبلش ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو کسی دوسرے نام سے نہیں پکاریں گے. یعنی کہ شراب پیئیں گے لیکن وہ تعویل کریں گے کہ نہیں 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 ایکچولی شراب نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اور آج ایسا ہو رہا ہے. بٹ دس از دا اسٹرائکنگ تھنگ. وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ. What does it mean? And on their heads will be musical instruments. تم لوگ کو دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے سروں پہ میوزیکل انسٹرومنٹس لگائے ہوں گے. And today we see this. Okay, head phones, اور یہ بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے. اگین آپ ہیڈ فونز پہ تلاوت بھی سن سکتے ہیں, بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو اٹ ایکچولی از ریفرنگ ٹو دا فیکٹ کہ جب یہ چیز بہت عام ہو جائے گی تو پھر اٹ از ون آف دا سائنز آف دی آرٹ. میوزیکل انسٹرومنٹ اٹھائے ہوں گے لوگوں نے اپنے سروں پہ. اینڈ اٹ کوڈ مین اندر تھنگ کہ لوگ اسپیکر اٹھا کے سنا کریں گے. اینڈ یس, اٹ کین ڈیفینیٹلی مین دس. So one of the signs of art. Next we have Abu Sa'id al-Khudri narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "By the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to people, and until the tip of a man's whip and the straps on his sandal shoes speak to him." یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. And I believe if you research a bit about artificial intelligence کہ اس وقت وہ کہاں جا رہی ہے, so speaking shoe can mean a lot of things. ایک تو literal بھی ہے, نائکی کا speaking shoe ہے جو کہ آپ سے باقاعدہ بات کرتا ہے. آپ ہیڈ فونز لگاتے ہیں, ہیڈ فونز میں it actually talks to you, it tells you آپ نے اتنے قدم لے لیے. یہ تو پرانی انوینشن ہے, 2006 کی انوینشن ہے. Talking shoe can mean another thing. ٹاکنگ شو سے مراد ہے, دیکھیں شو کیا کراتا ہے ہمیں, شو ہمیں ٹریول کراتا ہے. when I am walking with shoe, so shoe could be something that makes us travel. Now it could be car as well, because اس دور میں cars نہیں تھی. And today in cars we have GPS system, we have Google Earth, and Google Earth is actually talking to us کہ ادھر ٹرن لو, اب اس روڈ پہ ٹرن کرو.
Okay, so yes, it could be that as well. And predators will speak to people. Predators actually means wild animals. They will speak to people. Yes, animated movies में they are speaking to us. Today we see animated movies है जिनमें जानवर भी बात कर रहे हैं. ये तो एक इंटरप्रिटेशन है. ये जो इंटरप्रिटेशंस हम कर रहे हैं ये जरूरी नहीं यही हो. Okay, I am just giving you a perspective, giving you a view. Predators would speak to people, could be literal, that yes, one day you may see a dog talking to you. You may see a technology कि आपसे वो बात करे. And it also means something else. Predator एक 2000s में एक word आया. You know, sexual predators, those who hunt for the children online, these predators who hunt for victims, ये predators हैं, online predators इन्हें कहते हैं. They will speak to people, they will become common, they will hunt for people, okay, amongst the people. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि predators will speak to people and his thigh informs him of what occurred with his family after he left. उसकी थाई उसे बताएगी, और सेल फोन हम थाई में रखते हैं, उसकी थाई उसे बताएगी कि आपकी फैमिली के क्या हाल अहवाल है when you left the home. And it could also mean that most of the people, they place laptops on their thighs. So yes, it could mean that as well. So his thigh will tell him what happened with his family when he left. Can you believe it? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लेवल पे किस तरह की प्रोफेसीज हमें दी, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि साइंस ऑफ द आर ये हैं. और टुडे वी आर विटनेसिंग ऑल सच थिंग्स. जहां तक इसकी बात है, द टिप ऑफ अ मैन्स विप विल स्पीक टू हिम. टिप ऑफ अ मैन्स विप से मुराद कुछ स्कॉलर्स ने टेलीफोन्स लिए. 90s के जो टेलीफोन्स होते थे, इट वॉज लाइक अ विप. वो जो वायर थी वो विप की तरह थी, हंटर की तरह थी, और उसके टिप पे जो है वो माइक्रोफोन था और हेडफोन था. तो इट यूज्ड टू स्पीक टू हिम. सो इट कुड बी दैट, और इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आप लोग खुद सर्च करें. बट माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज के वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट एज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टाइम विल बी वेरी नियर, एंड वी आर एक्चुअली ऑन दैट इन दैट फेज. Sorry. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. It was asked, and what are they, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? जब मेरी उम्मत 15 चीजें प्रैक्टिस करेगी तो फिर उन पे क्लैमिटी आएगी, उन पे फितना आएगा, उन पे प्रॉब्लम्स आएंगी. वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो रेलेवेंट लिस्ट है वो निकाली है. इसमें ज़कात ना देना है, इसमें झूठी गवाही ना देना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं. When a man obeys his wife but disobeys his mother, when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father, subhanallah. यानी बाप बात करे तो गुस्सा चढ़े, फ्रेंड बात करे तो बहुत खुशी से जवाब दे. बाप सिर्फ ये पूछ ले कि बेटा आज क्या किया, क्या हाल है, तो उसमें गुस्सा चढ़ने लगे. बाप ड्राइविंग के दौरान सीट पे बैठ जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाए या कुछ समझाने लग जाए तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाए और बाप को गुस्से से जवाब दिया जाए. लेकिन कोई दोस्त साथ बैठा है तो फिर चेहरा खिला हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है. सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे. और याद रखें कि ये बात बार बार मैं कहता हूं कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ इज टू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद योर मदर. जिस औलाद ने मां से बदतमीजी शुरू कर दी, देन ही और शी शुड काउंट हर डेज और हिज डेज. फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर. और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है. एंड सेम गोस फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें. देखे ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है. उनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता. तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुंच जाएं, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा जरा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या इसका बिगाड़ क्या दिया है. सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर दैट अ मैन विल ट्रीट हिज फ्रेंड वेल बट इज हार्श एंड डिस्टेंट विद हिज फादर. When female singers will be used, one of the signs of the art, इस पे कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आप देख लें, हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, यहाँ पर देख लें. When musical instruments become widespread, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएंगे, यहां तक कि खबरनामे में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे. आज हम बच ही नहीं सकते. खबरनामे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रामे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं.
ایک سمپل سی سرمنی کرنی ہو, اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, تب تک وہ سرمنی کہلانے کے لائق ہی نہیں جب تک اس میں کوئی فیمیل سنگر نہ آ جائے, میل سنگر نہ آ جائے, کوئی گانا نہ گا دے, کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس نہ یوز ہو جائے. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف دی آرٹ. اینڈ دس آلسو مینس دیٹ کانسرٹس ول بی وائڈ اسپریڈ. میوزیکل انسٹرومنٹ ول بی وائڈ اسپریڈ سے کیا مراد ہے؟ کانسرٹس ہوں گے بہت بڑے بڑے, میسو لیول کے کانسرٹس ہوں گے, 8-8 لاکھ کی عوام جائے گی ان کانسرٹس کو سننے کے لیے. ان کے ٹکٹ $500 سے تو ٹکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کانسرٹ کا, عام سے کانسرٹ کا ٹکٹ $500 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن عوام دے گی. ابھی آپ دیکھ لیں, آپ عاطف اسلم کا کانسرٹ کرا دیں, کسی اور کا کرا دیں, لوگ 3000 بھی ٹکٹ ہوگا نکال لیں گے, کہیں سے بھی نکال لیں گے. وہ کہاں سے آئیں گے یہ چھوڑیں, لیکن بس آ جائیں گے. So that is the priority and that is one of the signs of the art. There will come a time when a man will be given the choice. اس حدیث کو بہت غور سے سمجھیے گا, یہ حدیث ہمارا اینٹیڈوٹ ہے. سب لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا اینٹیڈوٹ ہے آج کے دور میں. اگر آپ نے دین پریکٹس کرنا ہے, so this is the way. There will come a time when a man will be given the choice between being labeled incompetent and committing immorality. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. ایک ٹائم آئے گا کہ تمہیں امورل ہونا اور انکمپیٹنٹ ہونا اس میں چوائس دی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ آج آپ دیکھ لیں, جو بندہ دین پہ چلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انکمپیٹنٹ ہے, یہ بیکورڈ ہے, یہ جاہل ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, یہ دنیا سے کٹ آف ہے, یہ ملا ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ بام بلاسٹ کرے گا, یہ سوسائڈ اٹیک کرے گا, وغیرہ وغیرہ. یہ ڈم ہے, ان کو کچھ سوچنا سمجھنا نہیں آتا, ان کو بات کرنی نہیں آتی, ان میں انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ تانے سن لینا, یہ تانے برداشت کر لینا, لیکن دوسری لائف سٹائل کی طرف مت جانا. یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے. اور آج ایسا ہوتا ہے, when we go to universities ہمیں وہاں تانے سننے پڑتے ہیں. جو سسٹرز حجاب شروع کرتی ہیں ان کو تانا سننا پڑتا ہے, فیملی کا الگ سے, استاد کا الگ سے, طرح طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اسے جج کیا جاتا ہے. اور جو لڑکا داڑھی رکھنے کی کوشش کرے, نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے, موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے اپنی کلاس روم میں, داڑھی تو الگ لیول ہے نا, وہ تو لیول ہی بہت ہائی ہے, سمپل موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے کہ یار یہ چیز غلط ہے, دین سی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے دوست اس کا کیا حشر کریں گے, اس کو کس کس طرح کے القابات سے جو ہے بلائیں گے. سو دی ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ سب سے زیادہ سینسیئر ترین انسان تھے ہمارے ساتھ, ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ چوز بینگ کالڈ کمپیٹنٹ, انکمپیٹنٹ, but do not choose the way of immorality. برداشت کر لینا, اور اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا برداشت کرنے کا. اور میں بتاتا چلوں ان لوگوں کو جو تانے سنتے ہیں, تانے برداشت کرتے ہیں, کہ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے, گلیڈ ٹائڈنگ ہے آپ لوگ کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف ورقہ بن نوفل, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, انہیں بتایا کہ میرے پہ اینجل آیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے, او مائی نیفیو, کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے دھتکارے گی, تجھے یہاں سے نکالے گی, تو میں تجھے سپورٹ کروں گا, کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں. تو کیا خوشخبری ہے ورقہ بن نوفل کی حدیث میں ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, جن کو تانے پڑتے ہیں, جن کو طرح طرح کے القابات سے بلایا جاتا ہے, جو ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں اسلام پہ چلتے ہوئے. ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کو دکھ دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی دکھ دیا جائے گا, کیونکہ نبی اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے, حق کی بات کرتے تھے, سچ کی لڑائی لڑتے تھے, اور انہیں دکھ دیا گیا, انہیں تنگ کیا گیا, انہیں تانے دیے گئے, اور فیملی والوں کی طرف سے دیے گئے. تو تم تو نبیوں کی صف میں ہو, کیونکہ تم بھی سیم ٹریٹمنٹ بیئر کر رہے ہو. تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, اصل میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہیں بھی دکھ دیا جا رہا ہے. اور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ, کہ میں اگر سر جھکاؤں گا تو اللہ کے آگے جھکاؤں گا, اگر میں مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا. سو دیٹ از اے گڈ ٹائڈنگ فار آل آف یو. اور آج کا جو دور ہے, when everything is grey, ہر چیز گرے ہے. اوکے, بلیک اینڈ وائٹ والا دور, جب بلیک بڑا ایویڈنٹ تھا, وائٹ بڑا ایویڈنٹ تھا, ہم سب کو پتا تھا یہ برائی ہے, یہ اچھائی ہے. آج گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں. آر یوتھ آر کنفیوز, یار حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, پتہ نہیں اس کی کیا رولنگ ہے, اس کی کیا رولنگ ہے, پتہ نہیں حجاب کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, پتہ نہیں نمازوں, آپ تو نمازیں بھی چیلنج ہوگی کہ پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. سو گرے ایریاز میں لیٹ می گیو یو اے ٹپ. If you want to be safe in this world full of gray areas,
then be the one like صدیق اکبر. آپ صدیق اکبر کے لیول تک تو شاید نہیں جا سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیول پہ، لیکن آپ ان کو اس حد تک تو ایمولیٹ کر سکتے ہیں نا. ابو جہل آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ what if میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے یروشلم چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے وہ شخص؟ تو ابو جہل نے کہا یور فرینڈ یور کمپینین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے. Without saying anything he said 100% true. So if you want to be Siddiq Akbar or at least reach that level, then stand up and say کہ بالکل سچ ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے نبی کی حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، میں گواہی دیتا ہوں. I will stand, I will support it, I will protect it, I will actually argue کہ یہ بالکل سچ بات ہے، بالکل حق بات ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ، سورہ یاسین میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا. All he said was کہ oh my nation, follow the prophets who say the truth. That's all he said. اس کی نیشن نے اسے قتل کر دیا، مار دیا، اور اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ. اس بندے کو میں نے جنت میں داخل کیا، اور جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ ہائے میرے اللہ نے مجھے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا ریوارڈ دے دیا. چھوٹی سی بات تھی. All he said is کہ prophets are truthful. So you guys اپنے کلاس روم میں، اپنے محلوں میں، اپنی فیملیز میں، کہیں بھی سوشل میڈیا پہ wherever you have the opportunity, you don't need to argue. لمبے چوڑے آرگومنٹس نہیں دینے. All you need to say is کہ prophets were truthful اور Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is truthful. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور اللہ کے نبی کی ساری باتیں سچی ہیں. That's all you need to do. تو ہے کوئی صدیق اکبر، ہے کوئی ابو بکر صدیق آج کے دور میں جو گواہی دے گا، گرے ایریاز پہ جا کے گواہی دے گا کہ میرے نبی نے کہا تو بس سچ ہے، چاہے تمہیں ابھی سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اور ہے کوئی مصعب بن عمر، مصعب بن عمیر، دا ینگ صحابی جن کا پرفیوم بہت مشہور تھا، جن کے کپڑے بہت مشہور تھے، جو برانڈڈ کلوتھس پہنتے تھے اس دور کے، اور جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ رو رہے تھے ان کی حالت دیکھ کے کہ ان کو کفن میسر نہیں تھا پورا. فیس کور کرتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، ٹانگیں کور کرتے تھے تو فیس جو ہے اس سے کپڑا ہٹ جاتا تھا. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ صحابہ رو اس لیے نہیں رہے تھے کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا یا اس کے پاس اب کفن تک نہیں ہے، وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ اس کی قربانیاں دیکھو، اس بندے نے کیا لائف سٹائل چھوڑ کے نبی کو سپورٹ کیا اور اس لیول پہ سپورٹ کیا کہ آج شہادت کی موت جو ہے انہیں آئی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم برانڈز چھوڑ دیں، اٹ ڈزنٹ مین ہم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں آپ چیک کریں، کس لیول کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہم چھوٹی سی بات اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں کر رہے، ہم تانے برداشت نہیں کر رہے، ہم پیئر پریشر برداشت نہیں کر رہے. صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے. اور ہے کوئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the man who shook the throne of Allah سبحانہ و تعالیٰ، وہ شخص جس نے اللہ کا عرش ہلا دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. آج ہمارا سیلیبریٹی کون ہے؟ آج کون ہے ہمارا رول ماڈل؟ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ وہ جو ہمیں جانتا بھی نہیں. ہماری یوتھ کا رول ماڈل میسی ہے، رونالڈو ہے، جو اسے جانتا بھی نہیں ہے، جو اس کی ہیلپ بھی نہیں کرے گا اگر ریئل لائف میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، جو اس کی سفارش نہیں کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں. Why are our role models not people like Sa'd bin Mu'az, the man who shook the throne of Almighty Allah? آج میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے وائٹ ہاؤس کو شیک کر دیا تو آپ کی توجہ فوراً جائے گی کون ہے جس نے امریکہ کو شیک کر دیا، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے. So I am telling you about a man who shook the throne of Almighty Allah. And why? کیوں اللہ کا عرش لرزایا؟ کیوں لرزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش؟ Because Sa'd bin Mu'az was one of the Ansar. He was the chief of his tribe. اور ان کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے. He is one of those people جنہوں نے اپنے گھر کو تقسیم کیا، جنہوں نے اپنے گھر کے زمینوں کے حصے کو تقسیم کیا، مہاجرین کو دیا، جنہوں نے اپنی ویلتھ کو تقسیم کیا، پراپرٹی کو تقسیم کیا، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ لوگ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے آج کے دور میں. ابو بکر صدیق جو گواہی دینے والے ہیں، مصعب بن عمیر جو کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے، صرف اس چیز کی کیئر کرتے ہیں کہ میرے پروفٹ کا آنر بچ جائے، اسلام کا آنر بچ جائے، میری خیر ہے. اور سعد بن معاذ who is always helping, always supporting Islam, always supporting the right cause, the just cause. So you people should be like this. تبھی چینج آئے گی. اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے،
اگر ہم کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے، اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے، سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو کوئی چینج نہیں آنے والی، اور ہوگا یہ کہ ہم ریپلیس ہو جائیں گے۔ اللہ نئی قوم کو لے کر آئے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے، گورے اسلام قبول کر رہے ہیں، سارا دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں۔ آپ ٹاپ دائز کے نام لے لیں، سب ریورٹس ہیں، آپ دیکھ لیں لسٹ جا کر، سب ریورٹس ہیں جو ایکچولی پہلے کرسچن تھے یا جیو تھے یا ایتھیسٹ تھے، دے گاٹ کنورٹڈ، اور آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، ہم نے بھی کوئی رول اپنا نبھانا ہے۔ چلو بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ فیملی لیول پہ تو کر سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اپنی فیملیز کو تو کچھ بتا سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اپنے کو سوسائٹی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ سو ریمبر دس ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو ہیو ٹو چوز ان کمپیٹنسی over choosing